اتوار ہونے کی وجہ سے آج شاہ ہاؤس میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ابراز شاہ بڑے خوشگوار موڈ میں کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تھا۔ اب اسے اپنی پسندیدہ کافی چاہیے ہوتی تھی۔ نوری اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئی تھی۔ موم، کافی بنوائیں پلیز۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتا وہ ایزی ہو کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ رابعہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر اونچی آواز میں چلائی، نوری، صاحب جی کے لیے کافی لے کر آؤ۔ چند ہی لمحے میں نوری اس کے سامنے کافی رکھ کے چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی ابراج نے کافی کا ایک گھونٹ پیا، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ واٹ نون سینس! کس نے بنائی ہے یہ کافی اتنی زہریلی؟ غصے سے اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ابراج کے غصے سے گھر کے سارے ملازم ڈرتے تھے۔ رابعہ بیگم ناگواری سے کہنے لگی، کس نے بنائی ہوگی؟ محترمہ نے خود ہی کچن کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھا لی ہے۔ جب دیکھو کچن میں کھڑی اپنے سلیقے ثابت کرنے کے لیے نئی نئی تجربے کرتی رہتی ہے، یہ پینڈو لڑکی۔ موم کی بات پہ وہ حیران تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کس کی بات کروں گی؟ وہی تمہاری نام نہاد بیوی وردہ۔ اس لڑکی نے تو میری ناک میں دم کر دیا ہے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے روزانہ ایک تماشا لگا کے رکھتی ہے۔ ابراج کی بھی بھویں تن گئی تھی، پھر وہ مغرور لہجے میں کہنے لگا، تو آپ ڈیڈ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس لڑکی کو واپس گاؤں بھجوائیں۔ کیوں میرے سر پہ سوار کر رکھا ہے؟ جب جب اسے دیکھتا ہوں میرے اندر ایک غصے کا طوفان امڑ آتا ہے۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ تیش میں اٹھ کر وہ کچن میں آیا تھا، جبکہ رابعہ بیگم اس کا غصہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اب وہ یقیناً کچن میں جا کے گرجے گا۔ ملازموں کے سامنے ذلیل ہونے پر اس لڑکی کی عزت تو کوڑی کی رہ جائے گی۔ کچن میں کھڑی وردہ تک یہ آوازیں بآسانی آ رہی تھی، تبھی وہ خوف سے تر تر کانپ رہی تھی۔ ابراج کے غصے کو سوچ کر یہاں سے غائب ہونا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کچن میں آ کر اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ کافی بنانے کو؟ آئندہ میرے لیے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ درجنوں ملازم ہے اس گھر میں کام کرنے کے لیے، ہمیں تمہاری خدمت اور سلیقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انچاہا وجود بن کر تم اس گھر میں آئی ہو، چلے کیوں نہیں جاتی واپس اپنے گھر؟ ابراج اسے خوب بےعزت کر رہا تھا۔ وہ رخ موڑی کھڑی سنک میں برتن دھو رہی تھی، لب کاٹ کاٹ کر سرخ کر ڈالی تھی۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں تم سے۔ ابراج کو اس کی خاموشی پر اور تاؤ آیا تھا۔ اس کی بات پہ وہ پلٹی تھی۔ بابا آئیں گے لینے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ شاہ ہاؤس میں آئی تھی کسی کھلتے ہوئے گلاب کی مانند تھی، لیکن اب آنکھوں کے گرد ہلکے مرجھایا چہرہ اور کمزور جسم۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ حلیہ سے وہ ایک ملازمہ لگ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے اسے یاد آیا کہ وہ کس حیثیت سے اس گھر میں آئی تھی، اور اب وہ ایک نوکر بن کر اس گھر میں کام کر رہی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کون تمہیں کہتا ہے یہ کام کرنے کو؟ اچانک اس کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے وردہ حیران رہ گئی تھی۔ جب ایک کالی سیاہ آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی ابراج کو دیکھا، جس کے چہرے پر حیرت تھی۔ کل رات سے اس کا جسم بخار میں جل رہا تھا، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی۔ اچانک وہ اس کے قریب ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیے۔ اس کا جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ موم، اسے تو تیز بخار ہے۔ اپنے لاڈلے بیٹی کی آواز میں ہمدردی محسوس کر کے رابعہ بیگم کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، لیکن وردہ کھڑے کھڑے لڑکھڑا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی کچن سے باہر جانے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ رابعہ بیگم آتے ہی اسے ذلیل کرنا شروع کر دے گی، لیکن ابراج نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ ایک سال پہلے وہ ہرگز اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کسی پر ظلم و زیادتی کرنا یا کسی کو اذیت دینا یہ شاہ ہاؤس والوں کا وتیر نہیں تھا۔ تبھی اس نے دو لفظ کہی تھی، جلدی چادر پہن کے آؤ، ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں میں تمہیں۔ اس نے ماں کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کو نظر انداز کیا اور خود لمبے لمبے ڈنگ بھرتا باہر گاڑی نکالنے چلا گیا تھا، جبکہ وردہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس کے الفاظ پر غور کرتی رہ گئی۔ یہ کوئی معجزہ ہوا تھا یا سوچ ہی؟ اس کے کانوں میں الفاظ سنے تھے۔ بے یقینی کی کیفیت میں گھری وہ چادر اٹھانے چل دی۔ آخر کو اس کی زندگی آسان ہوئی تھی۔ پچھلے ایک سال سے وہ کانٹوں پہ جی رہی تھی، لیکن آج ابراج کے الفاظ نے اسے جیسے پھر سے زندہ کر دیا تھا۔
کیا ہوا ڈیڈ؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ابراج اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر، جن کے چہرے پر بلا کی پریشانی تھی، گاؤں سے فون ہے تمہارے چچے جہانگیر کا، ہمیں ارجنٹ گاؤں جانا ہوگا ابراج، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ کچھ بتائیں بھی تو صحیح ڈیڈ، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ تمہارے چچے کا بیٹا ہے نا فیصل، زمینوں کے معاملات میں اس نے دوسرے کسی دشمن کے قبیلے کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ بہت ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے وہاں پر۔ اوہ گاڈ ڈیڈ، اٹس ناٹ یور بزنس۔ آپ پلیز ان جاہل دیہاتی لوگوں سے خود کو دور رکھیں۔ یہ چچا کا مسئلہ ہے، انہیں نپٹانے دیں۔ ابراج نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں سمجھایا تھا۔ مسئلہ جہانگیر کا ہوتا تو بیٹا میں خاموش رہ جاتا، لیکن مسئلہ تو اس کی بیٹی کا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، گاؤں کے معاملات کا وہاں پنچایت لگتی ہے۔ ان قتل و غارت اور کسی بھی دشمنی کے نتیجے میں وہاں پر فیصلہ پنچایت کرتی ہے۔ جہانگیر کی بیٹی کو بدلے میں مانگ رہے وہ لوگ، وہ بڑی پریشانی میں ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ابراج، جو بہن بیٹی ونی ہو جاتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتی ہے۔ ان کے لہجے کی پرتکلیف بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کتنی پریشانی میں ہے۔ تو ڈیڈ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ فلک شیر نے غور سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ بیٹا میں ان کی پنچایتی فیصلوں کو تو نہیں نپٹا سکتا، لیکن ایک فیصلہ جو میں نے بچپن میں کیا تھا اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے ابراج کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ابراج، کل صبح گاؤں۔ تمہارے جہانگیر چچا بہت پریشان ہے کیونکہ آج منڈے ہے اور جمعرات کو پنچایت فیصلہ دے گی۔ اس سے پہلے ہی ہمیں گاؤں پہنچنا ہوگا۔ ابراج حیران تھا کہ آخر ڈیڈ اسے اتنی ہنگامی صورتحال میں گاؤں کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ چلے جائے ڈیڈ، لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ پرسوں ہماری میٹنگ ہے انٹرنیشنل کلائنٹ سے، وہ بھی تو ڈیل کرنی ہے۔ وہ صاف منع کر رہا تھا۔ گاؤں کے اجڑ ماحول سے اسے سخت نفرت تھی۔ نہیں ابراج، تمہارا میرے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بس تم آج رات تیاری کر لینا، کل ہم دونوں گھر چلیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے موبائل آن کر لیا تھا، جبکہ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اسے کوفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ بچپن میں ایک آدھ بار وہ گاؤں گیا تھا، اب جوان ہونے کے بعد نہ جانے تو اسے اپنے چچا کی شکل ہی یاد نہ تھی، اور نہ ہی ان کی فیملی کے کسی ممبر کی، اور نہ ہی وہ گاؤں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے روایتی ماحول اور غیر ضروری رسومات سے اسے سخت چڑ تھی۔ لیکن ڈیڈ کی بات سے انکار کرنا بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت بہت ہی پریشان تھی۔ رابعہ بیگم صبح شوہر کو گاؤں جانے کی تیاری کرتے دیکھ کر حیران تھی۔ خیریت تو ہے سب؟ آپ براج کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں؟ ایسا کرتی ہوں میں بھی ساتھ چلتی ہوں، کافی سال ہو گئے ہیں مجھے بھی گاؤں دیکھے ہوئے۔ ان کے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ اس ہنگامی تیاری کا مقصد کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے جو وہ جہانگیر کی ایک فون کال پر گاؤں جا رہے ہیں۔ لیکن فلک شیر انہیں ہرگز اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ عورت اس فیصلے میں ٹانگ ضرور اڑائے گی اور انہیں اس معاملے سے باز رکھنے کی کوشش کرے گی، اس لیے انہیں صاف منع کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا جانا ضروری نہیں ہے رابعہ، ویسے بھی ہم صرف ایک دن کے لیے جا رہے ہیں، پرسوں تک ہم واپس آ جائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ابراج کو لے کر گاؤں چلے آئے۔ شاہ حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ پچھلی کئی راتوں سے یہ لوگ سوئی نہیں تھی۔ اس حویلی کے لاڈلے بیٹی فیصل شاہ سے خون ہو گیا تھا، وہ بھی دشمن قبیلے کے ایک فرزندے کا۔ اگر گاؤں کی پنچایت نہ ہوتی تو اس وقت فیصل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اس گاؤں کے سارے معاملات پنچایتی طے کرتی تھی اور پنچایت لگنے والی تھی جمعرات کو۔ سب سے زیادہ پریشان فیصل کے ماں زرینہ بیگم تھی۔ لے دے کے دو ہی بچے دیے تھے خدا نے ان کو، وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد۔ بڑا بیٹا فیصل، جبکہ چھوٹی اور لاڈلی بیٹی وردہ جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، گریجویشن کے دوسرے سال میں تھی، وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی گھر سے بلاوا آ گیا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایمرجنسی اتنی بھیانک ہوگی۔ جب پتہ چلا کہ فیصل بھائی کے ہاتھوں کسی کا خون ہو گیا ہے اور پنچایت کوئی خوفناک فیصلہ کرنے والی ہے، جب سے رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی تو اسے ابا سائیں کی تھی، جن کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پنچایت کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ انہیں دشمنوں کا سازشوں کا ان کے فیصلوں کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا۔ وہ ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کو
دشمن قبیلے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ یہی سوچ کر وہ پچھلی کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ ان کے پاس دولت مال کی کمی نہیں تھی۔ اگر دیت میں وہ 1 کروڑ 2 کروڑ بھی مانگتی تو وہ انکار نہ کرتی، لیکن اپنی اولاد کو کسی دشمن کے حوالے کرنا، وہ کسی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ جب جب اپنی معصوم بیٹی کی طرف دیکھتی تو ان کا دل چھلنی ہو جاتا۔ وہ اس سارے معاملے سے انجان تھی۔ بار بار بابا سائیں کے پاس آ کر کہتی، کیا ہو گیا آپ کو؟ خدا پہ چھوڑ دی ہر فیصلہ۔ فیصل بھائی کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ گولی غلطی سے چلی، وہ تو رائفل ٹھیک کر رہے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ اس میں گولی پھنسی ہوگی؟ آپ نے پنچایت کے سامنے یہی بیان دینا ہے بابا سائیں، کیوں پریشان ہے؟ لیکن وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ پنچایت کے فیصلے کتنے خطرناک اور سخت ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں سے انکار کرنے کی گاؤں کے کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، چاہے کوئی وڈیرا ہو یا پھر عام آدمی۔ تبھی تو انہوں نے پریشانی میں اپنے بھائی کو فون کیا تھا۔ جب اماں ابا زندہ تھے دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، لیکن پھر فلک شبیر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہیں پر انہوں نے رابعہ سے محبت کی شادی کی اور شہر کے ہو کے رہ گئے۔ اب تو کئی کئی سالوں میں ملنا ہوتا تھا، لیکن جب ان کی بیٹی وردہ ہوئی تو فلک شیر نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اور یہ خواہش وہ کئی سالوں میں دل میں دبائے بیٹھے تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا اس خواہش کا اظہار بھائی کے سامنے کرے، کیونکہ وہ اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے تھے۔ جہانگیر شاہ بے تابی سے اپنے بھائی فلک شیر کے انتظار میں تھے، اور جیسے ان کی گاڑی نے حویلی کی دہلیز پار کی، خوشی سے چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بھائی کے سینے سے لگ کر وہ خوب روئے تھے۔ فیصل کسی مجرم کی طرح کمرے میں چھپا بیٹھا تھا، اسے تایا جان کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی، جبکہ ابراج بیزار شکل لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ حویلی میں دلچسپی تھی اور نہ ہی حویلی کے لوگوں میں، وہ تو صرف ڈیڈ کی خاطر یہاں آیا تھا۔ ادھر ادھر نظر گھماتے اس کی نظر سامنے سفید رنگ کا لباس پہنے زینے پہ موجود لڑکی پہ پڑی تھی۔ معصوم آنکھیں پھاڑے وہ حیرت سے تایا جان اور اس کی مغرور خوبصورت شہزادے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، دل ہی دل میں کہتی آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اتری تھی۔ فلک شیر اس خوبصورت کم عمر معصوم لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ جہانگیر شاہ مسکرائے تھے، یہی آپ کی امانت ہے بھائی صاحب، یہ میری بیٹی ہے وردہ، دیکھیں کتنی بڑی ہوگی ہے، آپ پہچان بھی نہیں پا رہے۔ فلک شیر اس کی معصوم خوبصورتی دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ جو فیصلہ انہوں نے بہت سالوں پہلے کیا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں اپنے اس فیصلے پر ذرا بھی افسوس نہ ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں وہ سب بیٹھے تھے، جبکہ ابراج صوفے پہ بیٹھا بے نیازی سے موبائل میں مصروف تھا۔ تم پریشان مت ہو جہانگیر، میں اس لیے ابراج کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ جب تمہاری بیٹی شادی ہو کر یہاں سے چلی جائے گی تو پنچایت والے کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ جو بھی منصوبہ بنا رہے ہیں اس میں وہ ناکام ٹھہریں گے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر فلک شیر کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں نم تھی، پھر وہ بھرائے لہجے میں کہنے لگے، یہی تو پریشانی ہے بھائی صاحب، بھلے ہی وہ میری ساری دولت لے لے، میری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے میں اپنی ساری زمینیں ان کو دے دوں گا، لیکن اپنی بیٹی کیسے کسی دشمنوں کے حوالے کر دوں؟ کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ ونی میں بھیجی جانے والی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتی ہیں، وہاں وہ تکلیف میں ہوگی اور میں یہاں سے سک 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 کر مروں گا۔ ان کی آوازوں کا درد محسوس کر کے فلک شیر نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا نا میں ہوں نا، جس طرح مروہ تمہاری بیٹی ہے اسی طرح وہ میری بھی بیٹی ہے، اب راج کی دلہن بن کر وہ ہمیشہ میرے گھر میں رہے گی تو تمہارے دل کو بھی سکون آئے گا۔ ابراج جو بے نیازی سے موبائل میں مصروف تھا، ڈیڈ کی بات پہ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ بے یقین نگاہوں سے وہ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ جہانگیر چچا ڈیڈ کا ہاتھ تھامے بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کھانے کا انتظام ہوا ہے یا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئے، جبکہ ابراج ڈیڈ کے پاس آیا تھا۔ وٹ نون سینس ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے چچا جان سے؟ ابراج کی دلہن، میرا نکاح، یہ سب کیا تھا؟ اس کی آواز دھیمی تھی کہ کہیں کوئی باہر سے اچانک نہ آ جائے۔ فلک شیر نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے ابراج، بہت پہلے سے میں نے تمہارا رشتہ جہانگیر کی بیٹی وردہ سے طے کر دیا تھا، جس بات سے تم ناواقف ہو، لیکن آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج تمہارے چچے کو اپنے بڑے بھائی یعنی میری ضرورت ہے،
اور میں ضرورت سے منہ نہیں موڑوں گا۔ ابراج کو ڈیڈ پہ شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو چچا کی بیٹی کو دیکھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ان دیہاتی جاہل لوگوں میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈیڈ کے بزنس کولیگ ملک سکندر کی بیٹی بریرہ کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہاں آ کر سب الٹا پلٹا ہو گیا تھا۔ لاکھ دل ہی دل میں غصہ ہونے کے باوجود وہ ڈیڈ کے سامنے انکار نہ کر سکا، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ گھر جا کر وہ غصہ اتارنے والا تھا۔ اماں سائی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میرے سر پہ لال دوپٹہ کیوں پہنا رہی ہے؟ وردہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے معصوم صورت بنائے اماں سائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ غمناک لہجے میں کہنے لگی، میری بچی، تجھے یہاں سے ودا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نازوں میں پلی بیٹی یوں رخصت ہوگی۔ میری رخصتی؟ میری ودائی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہے اماں سائی؟ وردہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اماں سائی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آج تیرا نکاح ہے تایا جان کی بیٹی ابراج کے ساتھ۔ وہ تجھے اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور تو ونی ہونے سے بچ جائے گی میری بچی۔ تو نہیں جانتی کہ پنچایت والا کیا فیصلہ کریں گے، لیکن ہم جانتے ہیں وہ تجھے مانگیں گے۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے تجھے ونی ہونے سے بچانے کے لیے تیرا نکاح ابراج کے ساتھ کر رہے ہیں، تاکہ تو رخصت ہو کر ان کے ساتھ چلی جائے اور پنچایت والوں کو موقع نہ ملے تجھے مانگنے کا۔ ہم تجھے کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے دشمن کے حوالے کر سکتے ہیں؟ تو میری لاڈلی اور اکلوتی دھی ہے، کم از کم تو اپنے تایا جان کے گھر محفوظ اور عزت سے تو رہے گی۔ اماں سائی کی باتیں پر جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ وہ تو اپنے کالج کی پڑھائی کرنے میں مصروف تھی، لیکن اچانک ہی شاہ حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا نکاح ہو گیا تھا ابراج شاہ کے ساتھ، جس کے چہرے پر بلا کا غرور اور تکبر تھا۔ نہایت غصے کی کیفیت میں وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا۔ پھر جہانگیر چچا ڈیڈ سے کہنے لگے، بھائی صاحب، آپ جلدی سے میری بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گاؤں میں کسی کو بھی خبر ہو کہ میں نے اس کو ودا کر دیا ہے۔ فلک شیر نے چھوٹے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم بالکل فکر مت کرو جہانگیر، اب تمہاری بچی بالکل حفاظت سے میرے پاس رہے گی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وردہ رخصتی کے وقت بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ ابراج اس طرح سے پریشان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وردہ گاڑی میں بیٹھی، اماں سائی اور بابا سائی نے اسے آنکھوں میں آنسو بھر کر دیکھا تھا۔ دور فیصل بھائی بھی موجود تھا، جس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ اس کا بھائی جس نے غلطی سے گولی چلائی تھی، وہ گولی کسی انسان کو لگی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی جان بخشی ہو جائے۔ بس وہ اپنے بھائی کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، نہ جانے دوبارہ ان سے کب ملاقات ہوگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ابراج نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، اور وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ آہستہ گاڑی چلاؤ بیٹا، رات کا وقت ہے، ڈیڈ نے اسے تنبیہ کیا تھا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے ڈیڈ، آپ سے بات کرنی ہے، اکڑے لہجے میں کہتا وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ وردہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے گھر والوں سے جدا ہونا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی آگے اس کی زندگی کتنی عذاب ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وردہ نے تایا جان اور ابراج کے ساتھ شاہ ہاؤس میں قدم رکھا، رابعہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ یہ جہانگیر کی بیٹی کو آپ ساتھ کیوں لائے ہیں فلک شیر؟ وہ ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹی، گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، وہ بڑی دبو سی اور احساس دل لڑکی لگ رہی تھی۔ سانس لینے دو رابعہ بیگم، سب بتا دیں گے تمہیں۔ وہ خود تھکے ہارے گاؤں سے آئے تھے، اس لیے آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ یوں ہی لاؤنج پہ کھڑی تھی۔ لیکن جب ابراج نے غصے میں لاؤنج پہ رکھا شو پیس زمین پہ دے مارا تو وہ ایک دم خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ رابعہ بیگم اسے غصے سے دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا میری جان، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے ڈیڈ بتا نہیں رہے اور نہ ہی تم۔ موم، پتہ ہے آپ نے مجھے گاؤں لے جا کر ڈیڈ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ اس گوار لڑکی کو میرے سر پہ مسلط کر دیا، میرا نکاح کر دیا اس لڑکی سے۔ میں جو کپڑے بھی سلیکٹ کر کے پہنتا ہوں، انہوں نے میری زبردستی اس دیہاتن سے شادی کر دی۔
میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ میں وہاں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں اسے ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ موم، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ شدید اشتعال میں تھا۔ رابعہ بیگم ابراج کی بات سن کر خود بھی غصے میں پاگل ہو رہی تھی جیسے۔ یہ کیا کیا ہے تمہارے ڈیڈ نے؟ ایک اکلوتا ہمارا بیٹا، اس کی بھی شادی ایسے کر دی، بنا میری مرضی جانے، بنا مجھ سے پوچھے انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ۔ اس کی حیثیت تھی شاہ ہاؤس کی بہو بننے کی؟ وردہ ان دونوں ماں بیٹوں کو غصے میں دیکھ کر سہمی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ اتنی دور کا سفر کر کے آئی تھی، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا تھا، اوپر سے اس طرح وہ دونوں چیخ رہے تھے۔ وردہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کہاں جائے گی؟ تایا جان نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا غصہ دیکھ کر آخر کار فلک شیر کو اپنے کمرے سے نکلنا پڑا۔ کیوں تم دونوں ماں بیٹوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور ابراج، تم تو اتنے غصے میں ہو، تمہاری زندگی کا کوئی غلط فیصلہ کیوں کروں گا میں؟ بچپن سے ہی تمہیں سونے کا نوالا کھلا کے جوان کیا ہے، اور آج تم اس کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ ملازموں کے سامنے ایسے بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو۔ ڈیڈ کے کہنے پر اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا تو ہوا تھا، لیکن پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی منمانی کر لی، اس لڑکی کو زبردستی میری زندگی میں شامل کر دیا، لیکن ڈیڈ، میں آج آپ سے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکی میری بیوی نہیں، بلکہ اس گھر میں ایک غیر ضروری فرد بن کے رہے گی۔ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا، وہ لڑکی میری پسند کی ہوگی، اور میری پسند سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ تن فن کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رابعہ بیگم اپنا سر پکڑتے صوفے پہ گھسی گئی تھی، جبکہ وردہ ابھی تک سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ تایا جان کو ہی اس کا خیال آیا تھا، تبھی ملازموں کو آواز لگا کر اسے کمرے میں بھیج دیا۔ خود رابعہ بیگم سے کہنے لگی، اب یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی ابراج نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، اب تم بھی زیادہ ڈرامے مت کرو، میں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور خود کمرے میں چلے گئے، جبکہ رابعہ بیگم کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے۔ یہ حویلی والے تو شروع سے ہی میرے دشمن رہے ہیں، پہلے دھوکے سے آدھی سے زیادہ جائیداد اپنے نام کروا لی، اور اپنی لڑکی کو بھی اٹھا کر اب ہمارے سر پہ تھوپ دیا۔ اس لڑکی کو تو میں یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ دل ہی دل میں منصوبے بناتی وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ وردہ کمرے میں آ کر بہت روئی تھی۔ اسے اماں سائی، بابا سائیں اور فیصل بھائی کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ نہ کسی نے اسے پانی کا پوچھا تھا، نہ ہی کھانے کا۔ تھوڑی دیر بعد نوری اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھا کر اس نے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر پانی بھی پی لیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ زندگی پل بھر میں بدل جائے گی، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف ابراج نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایٹ لیسٹ وہ اس کے سامنے بھی نہ آئے، ورنہ وہ غصے سے کچھ کر بیٹھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت کمرے میں رہتی، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے اس گھر میں آئے ہوئی، جب رابعہ بیگم تنتناتی ہوئی اس کے سر پہ چلی آئی۔ اٹھ کے کوئی کام وام کرو، کب تک کمرے میں پڑی رہو گی نوابزادی بن کر؟ وہ غصے سے ناک پھنکارتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وردہ جو گمسم سے بستر پہ بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی بات پر ایک دم گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی میں کیا کروں؟ انگلیاں موڑتی وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اچھا، اتنے ناٹک کر رہی ہو تم؟ گاؤں دیہات کی ہو، سب کام آتے ہوں گے تمہیں، وہ طنز بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ وردہ کو گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا۔ میٹرک تک اماں سائی نے اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتی، اور میٹرک کرتے ہی بابا سائی نے اسے شہر پڑھنے بھیج دیا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتی شہزادیوں کی طرح اپنی حویلی میں دن رات گزارتی، لیکن رابعہ بیگم اسے بڑا ہی حقیر درجہ دے رہی تھی، جیسے اس کی ذات کمی کمین ہے۔ چلو لڑکی جاؤ، کچن میں ویسے بھی ہماری ایک ملازمہ نوکری چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب ظاہر ہے اس کی جگہ پر کسی کو تو کام سنبھالنا ہوگا، تم جا کے صفائی وغیرہ کرو، نوری باقی کا کام دیکھ لیتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کو تنگ کر کے یہاں سے بھگانا چاہتی تھی۔ میرے ابراج کی دلہن یہ لڑکی نہیں ہو سکتی، دو کوڑی کی اوقات والی، میں تو اس کے لیے کوئی شہزادی دیکھ کر لاؤں گی
کسی اونچے گھرانے کی ماڈرن سی لڑکی جو اس کے ساتھ چلتی ہوئی بھی اچھی لگے۔ وہ خود بھی تو بریرہ میں انٹرسٹڈ ہے، وہ کبھی سے قبول کرے گا اپنی زندگی میں؟ یہ سوچ کر ان کا دل اور مطمئن ہو گیا تھا جبکہ ورداش پہلی بار اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی، لیکن صفائی کرنے، کیونکہ وہ شاہ ہاؤس کی نگرانی بننے والی تھی، بہو نہیں۔ ہاتھ میں ڈسٹر تھامے وہ صوفے صاف کرنے لگی اور پھر رابعہ بیگم نے اسے زینے کا پوچھا لگانے کا کہہ دیا۔ اتنا بڑا بنگلہ تھا، صفائی کر کے وہ تھکن سے چور ہو گئی تھی، لیکن رابعہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ ادھر آؤ لڑکی، اب میں نے تمہیں کمرے سے باہر آنے کا کہہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ابراج کے سامنے آنے کے بہانے کرو۔ دیکھو وہ تم سے نفرت کرتا ہے، وہ تمہیں اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر تم اس کے سامنے آئی تو وہ تمہیں کبھی بھی کھڑے کھڑے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا، اس لیے اس کے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، یا پھر اس پر اپنی اداؤں کا جال بچھانے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ میرا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس سے شادی بھی کرے گا، کیونکہ تم سے نکاح اس کی رضامندی کے خلاف ہوا ہے۔ یہ صرف تمہارے تایا جان کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اتنی ضلالت، وہ بھی نوری کے سامنے! وہ شرمندگی سے زمین میں گڑنے کو تھی، کانپتا وجود لیے ہاں میں سر ہلا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوری نے ترس کھانے والی نگاہوں سے اس نازک اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ گوری چٹی رنگت، نازک سا سراپا، کم عمری کی معصومیت چہرے پر تھی۔ بلا شبہ وہ ابراج کے ساتھ چلتی ہوئی بہت ہی خوبصورت لگتی۔ اس کا پہناوا، اس کے کپڑے سب بتاتے تھی کہ وہ ایک اچھے گھرانے کی ہے، لیکن بیگم صاحبہ کیوں اسے اتنا ذلیل کر رہی ہے؟ اسے اس لڑکی پر بڑا ترس آیا تھا۔ پھر جیسے وہ شاہ ہاؤس کی نوکرانی بن کے رہ گئی، کبھی صفائی کرتی تو کبھی کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بھی بنا دیتی۔ آہستہ آہستہ سب کام کرنے لگی تھی، لیکن وہ رشتہ جو ابراج اور اس کے درمیان قائم ہوا تھا اسے سب نے فراموش کر دیا تھا۔ تایا جان بھی جیسے اسے یہاں لا کر بھول گئی تھی۔ شاید وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے آگے مجبور تھی، لیکن کبھی کبھار حال چال پوچھنے اس کے کمرے میں آ جاتی۔ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پھر اسے سمجھاتے کہ ایک نہ ایک دن ابراج تمہیں ضرور زندگی میں قبول کرے گا، پھر تم کہو گی کہ تمہارے تایا جان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ ان کی بات پر محض وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ ابراج کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں وہ نکاح کر کے کسی لڑکی کو لے آیا ہے، لیکن ایک دن جب وہ اپنے آفس میں تھا، کسی نے اس کے موبائل پر تصویریں بھیجی تھیں۔ وہ بھی فری تھا، اسی لیے تصویریں دیکھنے لگا، لیکن ان تصویروں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھی۔ وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ بریرہ کی تھی، وہ بھی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ۔ یہ شاید ڈانس کلب کی تصویریں تھیں۔ تصویریں بھیجنے والا اس کا اپنا دوست زریان تھا۔ اس نے فوراً ہی زریان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا بہودگی ہے یہ تصویریں کیسے بھیجی ہے تم نے مجھے؟ ابراج، میں نے یہ تصویریں اس لیے بھیجی ہیں کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ جو تم بریرہ کے عشق میں پاگل ہوئے پھرتے ہو، تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے علاوہ کئی لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ 2 دن پہلے جب تم اسلام آباد گئی ہوئی تھی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے گھوم رہی تھی۔ یہ امریکہ پلیٹ کا لڑکا برہان ہے، بہت زیادہ اس کے ساتھ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ میں بھی اس ڈانس کلب میں تھا اپنی گرل فرینڈ نتاشا کے ساتھ، لیکن میں نے وہیں پر بریرہ کو دیکھا اس لڑکے کے ساتھ، تو میں تصویر لیے بنا نہ رہ سکا تاکہ تمہیں بتا سکوں اس لڑکی کی سچائی، جو تم اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھ رہے ہو کہ بریرہ تمہارے عشق میں پاگل ہے اور تم اس کے عشق میں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تصویریں دیکھ کر تمہارے سر سے عشق کا بھوت اتر جائے گا۔ وہ سخت صدمے میں تھا، اس کی آنکھیں جیسے دھندلائی ہوئی تھی۔ وہ شدید غصے میں گھر آیا تھا، غیر معمولی طور پر جلدی آ گیا تھا۔ جیسے ہی آگے جانے لگا، اچانک ہی کسی نازک وجود سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ ہو دی ہیل، دفع ہو جائے یہاں سے! اس نے ایک دم ہی سامنے پھول جیسے وجود کو دھکا دیا تو وہ نیچے زمین پہ جا گری۔ وردہ کی آنکھیں دکھ اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے بھلے کیا ہی کیا تھا؟ وہ تو لاؤنج کی صفائی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب کوئی پیچھے سے آ کر اس سے بری طرح ٹکرایا تھا، لیکن وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراج تھا۔ جس طرح نفرت اور حقارت سے اس نے وردہ کو دھکا دیا تھا، اسے محسوس کر کے وہ مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ پھر اس رات وہ خوب روئی تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں تایا جان کے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہوں؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آؤں گی آپ کے پاس حویلی میں، سب کو حقیقت بتاؤں گی یہاں پر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ابراج غصے سے پاگل ہوتا کمرے میں آیا تھا۔
اس نے کمرے میں آ کر کئی چیزیں توڑ دی۔ رابعہ بیگم نے بامشکل اسے کنٹرول کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس کا غصہ دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ وہ بریرہ ہے نا موم، اس نے مجھے چیٹ کیا ہے، دھوکہ دیا اس نے مجھے۔ ڈانس کلب میں وہ کسی اور کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہی ہے اور میں انجان اس سے محبت کے خواب، اسے شادی کے سپنے دیکھتا رہا۔ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہوں میں، پاگلوں کی طرح اسے محبت کرتا رہا۔ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس نے بھی ایسے ہی کسی کو چوٹ پہنچائی تھی۔ ایک نازک پھول جیسا وجود جو آنسوؤں سے روتا ہوا اپنے بستر پہ پڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وردہ تھی۔ رابعہ بیگم بھی اس کی بات سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ابراج کو تسلی دے رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ واش روم چلا گیا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے۔ دوسری طرف وردہ، جو خود کو شدید اذیت میں محسوس کرتی، بخار میں مبتلا ہو گئی تھی کیونکہ وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ لیکن یہاں پر اس کی پرواہ کس کو تھی؟ لیکن نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کی زندگی آسان کرنے والا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ بھلا کسی پریشانی کو کتنے دن کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وردہ بی بی، ابراج صاحب کے لیے کافی بنا دیں، میں بیگم صاحبہ کے کپڑے استری کر رہی ہوں۔ نوری نے اسے بڑی نرمی اور پیار سے کہا تھا۔ شاہ ہاؤس میں صرف ایک نوری کا وجود تھا جو اس کے لیے مہربان چھاؤں کی طرح تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کافی بنانے لگی، لیکن آج بخار کی وجہ سے اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ہمیشہ ہی وہی کافی بنا کر نوری کے ہاتھ ابراج کے لیے بھجوا دیا کرتی تھی، لیکن شاید آج غلطی سے یا پھر بخار کی کیفیت میں اسے کافی ٹھیک نہیں بنائی تھی، جس پر وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ بریرہ والے واقعے کو کئی مہینے بیت گئی تھی۔ اب اس نے اپنے آپ کو اچھا خاصا سنبھال لیا تھا، لیکن وہ پہلے سے زیادہ تنگ مزاج، غصہ ور اور خاموش ہو گیا تھا۔ کافی کا ذائقہ اسے کڑوا محسوس ہوا تو غصے سے چیخنے لگا، لیکن جیسے ہی کچن میں آیا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ بیوی کی حیثیت سے نہ صحیح، لیکن کزن کی حیثیت سے وہ کئی دفعہ اس گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ جو کھلتا ہوا گلاب جیسا چہرہ لے کر اس شاہ ہاؤس میں آئی تھی، آج اس کی حالت دیکھ کر ابراج کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ برسوں کی بیمار آنکھوں کے گرد حل کے لیے کچن میں کام کر رہی تھی۔ کپڑے بھی اس کے بہت ہی پرانے اور بد رنگ سے ہو گئی تھی، کیونکہ پورا 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وردہ جو اپنے ساتھ کپڑے لے کر آئی تھی ابھی تک وہی استعمال کر رہی تھی، جن کا رنگ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ کچن میں کام کرنے کی وجہ سے گھر کی ڈریسنگ سے اس کے کپڑے اب زیادہ میلے رہنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی دن تک کپڑے ہی نہ بدلتی، لیکن آج بخار کی حالت میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر بھی بیماری کی حالت میں کچن میں کھڑی کام کرتی رہی۔ وہ حیران تھا، اسے دیکھتا رہ گیا کہ یہ تم نے کیا نوکروں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں نوکرانی کی طرح کام کرنے کو؟ اس کے لہجے میں تشویش اور نرمی تھی۔ وہ کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، جی وہ میں خود ہی کام کرتی ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا۔ ابراج نے جیسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کا پورا بدن بخار کی لپیٹ میں تھا۔ اسے دور سے ہی محسوس ہو گیا تھا۔ چلو چادر پہن کے آؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ جبکہ رابعہ بیگم شدید غصے میں تھی۔ وہ کب چاہتی تھی کہ ابراج اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے۔ اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں تھی، لیکن ابراج اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو دھتکارا تو بریرہ نے اسے دھتکار دیا۔ جو بھی تھا وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے اس کو اپنے ساتھ گھر میں لایا تھا۔ موم نہ صحیح، ڈیڈ کئی دفعہ اس کے سامنے درخواست کر چکے تھے، اس لڑکی کی تم حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ میں شرمندہ ہوں جہانگیر سے، کتنے وعدے کر کے میں وردہ کو اس گھر میں لے کر آیا تھا، لیکن تم دونوں ماں بیٹوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج اس کی حالت نوکروں سے بھی بدتر ہے۔ تمہاری ماں نے اس کا کیا حال کر دیا ہے؟ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ خدا کے لیے ابراج، وہ تمہاری بیوی ہے، تم تو احساس کرو۔ 3-4 دن پہلے ڈیڈ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور وہ بے نیازی سے خاموش رہا، لیکن آج ڈیڈ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب اس نے اس لڑکی کو ایسی حالت میں دیکھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر چچا کی بیٹی فیصل کی جان بخشی ہو گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ونی میں ان کی بیٹی مانگی تو چچا نے بہانہ بنا دیا کہ اس کی رخصتی کر دی گئی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے ڈیٹ لے کر معاملہ حل کر دیا تھا۔ وہ وردہ کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں 100 ڈگری بخار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ وردہ نے ہسپتال میں داخل ہونے سے صاف انکار کر دیا، وہ گھر جانا چاہتی تھی۔
دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا، ابراج نے نرمی سے اسے سمجھایا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی انکاری تھی۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ سر جھکائے وہ مسلسل یہی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کی دوائیاں لے کر اسے گھر لے آیا۔ جب کمرے میں اس کے پاس بیٹھا رہا تو وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اس کے ہونے سے وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ پھر ابراج نے اسے تاکید کی کہ پہلے کچھ کھا لو، اس کے بعد دوائیاں لینا۔ نوری سے کہہ کر اس نے بریڈ اور چائے منگوا لی تھی۔ بخار کی حالت میں یہی کھانا مناسب تھا۔ وردہ حیران تھی کہ آخر ایسا کون سا جادو ہو گیا ہے جو ابراج شاہ جیسا مغرور شخص آج اس کی اتنی کیئر کر رہا ہے۔ وہ حیران ہوتی، کیوں نہ حیران ہوتی؟ میڈیسن کھا کر وہ گہری نیند کیا ہوش میں چلی گئی تھی، لیکن رات میں جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہوتی۔ وہ سامنے کرسی پر اس کے کمرے میں ہی موجود تھا، جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو کہ اسے زیادہ تیز بخار نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ تو اس نے وردہ کو پانی بھی پلایا تھا، لیکن صبح رابعہ بیگم حیران رہ گئی تھی۔ اب ابراج کو وردہ کے کمرے میں دیکھ کر، بیٹے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ موم، اسے اتنا تیز بخار تھا، اگر اس لڑکے کو کچھ ہو گیا تو ہم چچا اور ان کی فیملی کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ڈیڈ کی ذمہ داری ہے اور میں ڈیڈ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو وہ خاموش رہی، کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ 2 دن تک وردہ بخار میں مبتلا رہی، لیکن ابراج نے اس کا بہت ہی خیال رکھا تھا، اتنا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آج وہ آفس جاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس نے نہا دھو کر سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، بڑی اداس اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آیا تو گھبرا گئی۔ پھر ابراج اس سے کہنے لگا، آئندہ میں تمہیں کچن میں کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ میں اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں، لیکن زبان سے کہنے کی ہمت نہ تھی۔ بلا کا مغرور اور متکبر شخص تھا، کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموش رہی۔ لیکن ابراج اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ ڈیڈ جو آج کل بہت ہی مایوس اور پریشان رہنے لگے تھے جب انہوں نے پرسوں ابراج سے کہا کہ میں وردہ کو واپس چھوڑنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے نہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر رہے ہو، نہ ہی رابعہ بیگم اسے بہو تسلیم کرنے پہ راضی ہے۔ کیا فائدہ اسے اس گھر میں رکھنے کا؟ اگر اس نے جا کر اپنے والدین کو سب سچ بتا دیا تو کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ شدید تکلیف میں تھے، تب اس نے ڈیڈ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وردہ کو اب میں اپنی زندگی میں قبول کر لوں گا، کیونکہ وہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ میں نے جلد بازی میں اور جذباتی انداز میں بریرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا، لیکن وہ میری خالص جذبوں کے لائق نہیں تھی۔ مجھے بہت ہی بڑی ٹھوکر لگی ہے ڈیڈ، اب میں سنبھل جانا چاہتا ہوں۔ وہ جس سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، فلک شیر حیران رہ گئے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگے، تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن میں تو بڑا ہی مایوس ہو گیا تھا بیٹا کہ تم ساری زندگی اسے قبول نہیں کرو گے۔ شاید میں جہانگیر کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، لیکن آج تم نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ انہوں نے ابراج کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں ڈیڈ، وہ لڑکی ہم دونوں کے بھروسے پر اس گھر میں آئی تھی، لیکن موم نے اسے نوکر بنا دیا۔ اس دن میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں خود حیران رہ گیا تھا۔ شاید اتنی بری حالت تو اس کی اس گھر میں نہ ہوتی جس گھر میں وہ ونی ہو کر جاتی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ شدید پشیمان تھا۔ ڈیڈ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ابھی بھی وقت نہیں گزرا بیٹا، ابھی بھی تم اس کی زندگی میں بہار لا سکتے ہو۔ تو وہ مسکرا دیا، یہی سوچ رہا ہوں ڈیڈ، وہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی سمپل اور سادہ، اتنی خاموش طبیعت، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ مجھ سے نہ آپ سے۔ شاید اس کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ابراج کے لہجے میں اس کے لیے نرمی اور محبت۔ فلک شیر صاحب خوش ہو گئے تھے کہ ابراج نے اسے بیوی کے روپ میں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ آج وہ اس کے لیے آفس سے آتے ہوئے پھول لے کر آیا تھا۔ رابعہ بیگم اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خون کی گھونٹ پی کے رہ گئی۔ بالآخر اس نے اپنے صبر اور برداشت سے ابراج کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تو سیدھا وہ وردہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ پرانی کتاب گود میں لیے اس کے ورق گردانی کر رہی تھی، خالی خالی نگاہیں کتابیں پر جمع کیے، لیکن سامنے کھڑے ابراج کو دیکھ کر ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی، فوراً ہی گھبرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھول دیکھ کر تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ابراج نے اسے پھول دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کس لیے؟ کپ کپاتے لہجے میں کہتی اسے یقین نہیں آ رہا تھا تو وہ مسکرا دیا، یہ تمہارے لیے، کیونکہ تم صحت یاب ہو گئی ہو اس لیے۔ کہ تم مجھے معاف کر کے میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو؟
میں اپنے سابقہ رویے سے تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ وردہ تم ایک اچھی اور بہت ہی پیاری لڑکی ہو، شاید تمہارا ساتھ میری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ جی لیکن وہ، آپ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے نا؟ اس نے شکوہ گناہ نگاہیں اٹھا کر ابراج کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ نفرت نہیں بلکہ غصہ تھا، ضد تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ ڈیڈ نے مجھے دھوکے سے لے جا کر گاؤں میں شادی کر دی تھی۔ لیکن میں جان گیا ہوں کہ ڈیڈ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم میرے سگے چاچا کی بیٹی ہو، تمہاری رگوں میں میرے جیسا ہی خون دوڑ رہا ہے، تم ایک وفادار اور اچھی بیوی ثابت ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے لمبے چوڑے شاندار سراپے پر وردہ کی نگاہیں بھی نہ ٹک رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابراج نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس نے کانپتے ہاتھ اس کے لمبے چوڑے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ پھر وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، تمہیں شاپنگ کروانے چلو گی میرے ساتھ؟ ابراج کے بازوں کے گھیرے نے اسے شرم میں مبتلا کر دیا تھا۔ چلو تم جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ جب شاپنگ کے لیے نکلی تو رابعہ بیگم بھی مسکرا کر اس کے سامنے آئی تھی۔ یہ بہت ہی اچھا کیا ابراج، جو تم نے اس اچھی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا، یہ تمہارے لیے بہتر تھی۔ اب وہ اکیلی ہو گئی تھی، اس لیے بیٹے کے سامنے برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ آخر کوئی ابراج ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ جی موم، اب میرا آپ سے بھی یہی کہنا ہے کہ پلیز آپ بھی وردوں کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں، کیونکہ ہم سب کو اس لڑکی کی ضرورت ہے۔ اس شاہ ہاؤس میں یہ لڑکی ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، اس کی حیثیت بھی مضبوط ہے۔ ابراج نے سنجیدگی سے انہیں سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ شاپنگ پہ آئی تھی، جہاں ڈھیروں ڈھیر کپڑے ابراج نے اس کو دلوائے تھے، میک اپ، جویلری اور نہ جانے کیا کیا۔ پلیز اب بس کر دیجئے، مجھے اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مسکرا دیا۔ ضرورت ہے تمہیں، بس یوں سمجھو کہ کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اب تم روزانہ میرے لیے ایسے ہی تیار ہوا کرو گی جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وردہ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آج وہ پورے حق سے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ شدید شرم محسوس کر رہی تھی، لیکن ابراج نے اسے اتنی محبت اور پیار سے رویہ اختیار کیا کہ وہ اپنی شرم و حیا کے باوجود بھی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، حویلی کے بارے میں، اماں سائی، بابا سائی کے بارے میں، کہ کیسے انہیں یاد کر کے وہ پوری پوری رات روتی تھی۔ ابراج نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اگلے ہفتے گاؤں لے کے جائے گا۔ یہ سن کے وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے اماں سائی، بابا سائی سے ملوانے لے کر جائیں گی؟ اس کی معصوم آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ ابراج نے اسے سینے سے لگا لیا، پھر محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں؟ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ وہاں پر سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب تمہارے وہاں جانے پہ پابندی نہیں ہے، ہم دونوں وہاں چلیں گے، لیکن میں تمہیں وہاں رہنے نہیں دوں گا، اپنے ساتھ واپس لے کر آؤں گا۔ وردہ اس کی بات پہ شرما گئی تھی۔ ابراج اس پر اپنے پیار کی برسات کر رہا تھا۔ دیر سے ہی صحیح، بلا آخر اس نے اپنے دل میں چھپی وردہ کے لیے محبت کو پہچان لیا تھا۔ خدا نے ان دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند بدلیوں میں چھپ گیا تھا۔